अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। सिंध के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों में खुशी की लहर दौड़ गई। दरगाह की रौनकें दोबारा बहाल। मज़ीद जानते हैं शकील अहमद चन्ना की इस रिपोर्ट में। सिंध के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है। दरगाह खोलने के ऐलान के बाद ज़ायरीन की बड़ी तादाद सहवन शरीफ पहुँच गई। दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन को मास्क पहनकर दरगाह में दाखिले की इजाजत दी जा रही है। दरगाह पर हाजिरी देने वाले ज़ायरीन में समाजी फासले का भी ख्याल रखा जा रहा है। हुकूमत सिंध की जानिब से दरगाहों को खोलने का ऐलान कर दिया गया। इस मौके पर ज़ायरीन का कहना था कि 5 माह से दरगाह हाजिरी देने से महरूम थे। दरगाह पर हाजिरी देने से दिली सुकून मिलता है। लॉकडाउन के सबब परेशान दुकानदारों ने भी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि दरगाह पर आने वाले ज़ायरीन से ही कारोबार चलता है। दरगाह खुलने से हमारे घरों के चूल्हे भी जलते रहेंगे। ईसा खेल में वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इलाके खटक बेल्ट में वाटर सप्लाई की बंदिश। वाटर सप्लाई स्कीम्स के कनेक्शंस मुनक़ता होने के बाद शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मजीद जानते हैं तारिक रहीम की इस रिपोर्ट में। खटक बेल्ट में पानी की अदम फराहमी पर शहरियों का कोट चांदना चौक पर एहतजाज। ईसा खेल में शहरियों ने बन्नू रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि खटक बेल्ट की वाटर सप्लाई स्कीम्स के कनेक्शन बहाल किए जाएं। वाटर सप्लाई स्कीम्स की बंदिश की वजह से खटक बेल्ट के अवाम जोहड़ों का आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। बन्नू रोड ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना, जबकि मुजाहिरीन का मुतालबा है कि वाटर सप्लाई के मंसूबे की तकमील तक स्कीम्स के कनेक्शन बहाल किए जाएं। पाकपतन में मुसल्लह मुल्जिमान की बार में सदर डिस्ट्रिक्ट बार की गाड़ी पर फायरिंग। मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। फायरिंग की CCTV फुटेज DNN को मौसूल हो गई। मजीद जानते हैं पीर तौसीफ रमजान की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट बार के सदर शहजाद मुनीर भट्टी की गाड़ी पर मुसल्लह मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग की गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुल्जिमान की फायरिंग करने की फुटेज DNN न्यूज़ को मौसूल हो गई हैं। फुटेज में मुल्जिमान को फायरिंग के बाद फरार होते वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। हालात का जायजा लेने के लिए DPO साहबजादा बिलाल उमर पुलिस टीम के हमरा मौके पर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को ट्रेस किया जा रहा है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम्स भी तश्कील दे दी गई हैं। और दूसरी जानिब कल 11 बजे सदर बार की कॉल पर बार में हंगामी इजलास तलब कर लिया गया, जबकि इजलास में अगला लाहे अमल तय करके बताया जाएगा। टंडो आदम शहर में मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने, मजहबी हम आहंगी और शरपसंद अनासिर पर कड़ी नजर रखने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर और उलमाए कराम की मीटिंग। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद जीशान राही की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक माह मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने, मजहबी हम आहंगी और शरपसंद अनासिर पर कड़ी नज़र रखने के लिए ऐसी ऑफिस में असिस्टेंट कमिश्नर टंडो आदम एजाज अहमद जतोई के ज़ेर निगरानी उलमाए कराम की मीटिंग रखी गई। शिया उलमाए कौंसिल के ज़िलाई सदर अकबर हुसैन चौगताई, तालुका टंडो आदम के सदर डॉक्टर गुलाम रसूल हाशमी, सैयद मोहसिन शाह काज़मी, हबीब खान मरी, म्यूनसिपल चेयरमैन टंडो आदम असगर अली अब्बासी, वापटा एक्सीएन टंडो आदम ज़ैनुल आबिदीन, DSP टंडो आदम अयूब ब्रोही, सिटी SHO सगीर अहमद मुगैरी, जमयत उलमाए इस्लाम के रहनुमा उस्मान सम्मो, सुन्नी तहरीक के रहनुमा हाफिज शेर अली चिश्ती, तालुका अस्पताल MS अशफाक मेमन, अंजुमन ताजरान टंडो आदम के सदर मोहम्मद इकबाल भट्टी, नौशाद शेख समेत तमाम मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर टंडो आदम एजाज अहमद जतोई ने तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम से अपील करते हुए कहा कि माह मुहर्रम में हमें अजीम कुर्बानियों का दर्स मिलता है। इस मुक़द्दस माह में मजहबी भाईचारे को बरकरार रखना और शरपसंद अनासिर पर कड़ी नज़र रखना ज़रूरी है, ताकि कोई भी मुल्क दुश्मन अनासिर अपने मज़मूम मकासद में कामयाब ना हो सकें। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को और AC कसूर की खुसूसी हिदायत पर SDO वापडा उमर करीम का अपनी टीम के हमरा शहर भर में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। मजीद तफसीलात जानते हैं अजहर तुफैल की इस रिपोर्ट में। पतोकी शहर में चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को मुजाहिद परवेज चट्ठा
اور ایسی قصور ناصر ایاز کرمانی کی خصوصی ہدایات پر SDO سٹی واپڈا عمر کریم کا اپنی ٹیم کے ہمراہ شاہراہوں اور دیگر متعلقہ علاقوں میں بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن دوسرے دن بھی جاری ہے۔ اس آپریشن میں کرین کی مدد سے دیگر گھروں اور دکانوں کی چھتوں سے درجنوں ڈائریکٹ سپلائی پکڑ لی گئیں، 30 سے زائد میٹر اور سینکڑوں گز تار تحویل میں لے لی گئیں اور قانونی کارروائی مکمل کرتے ہوئے SDO کی جانب سے تھانہ سٹی پتوکی میں متعدد بجلی چوروں کے خلاف مقدمات بھی درج کروائے گئے۔ الیکٹرانک میڈیا تحصیل پتوکی کے وفد سے بات چیت کرتے ہوئے SDO سٹی پتوکی عمر کریم کا کہنا تھا کہ شہر بھر سے بجلی چوری کرنے کے مکمل خاتمے تک یہ گرینڈ آپریشن جاری رہے گا۔ بلوچستان کے صنعتی شہر ہب چوکی جہاں پر قبرستان میں کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اس قبرستان میں سیاسی و سماجی لوگوں کے عزیز و اقارب بھی دفن ہیں۔ مزید جانتے ہیں نور اللہ بزنجو کی اس رپورٹ میں۔ قبرستان میں کچرے کے ڈھیر کے حوالے سے عوامی حلقوں نے کہا ہے کہ یہ سب کی آرام گاہیں ہیں، لیکن افسوس کہ آج قبرستان کا یہ حال ہے کہ پانی اور صفائی ستھرائی کا فقدان ہے اور نہ ہی لائٹ ہے۔ ساکنہ روڈ کا قبرستان تمام تر سہولیات سے محروم ہے۔ عوامی حلقوں نے DC لسبیلا، اسسٹنٹ کمشنر ہب روحانہ گل، وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال، وزیر بلدیات سردار صالح محمد بھوتانی سے مطالبہ کیا ہے کہ ہب ساکنہ روڈ قبرستان کو صفائی کروائے اور بہتر سے بہتر کیا جائے۔ قبرستان فل ہونے کی وجہ سے جگہ کی تنگی ہے، اس لیے ہب کے عوام کو ایک نئی زمین قبرستان کے لیے دی جائے تاکہ وہ اپنے پیاروں کو آخری آرام گاہ میں عزت و احترام کے ساتھ دفن کر سکیں۔ گھوٹکی میں محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کرنے کا فیصلہ، مجالس و جلوس مقرر کردہ وقت اور کورونا وائرس کے پیش نظر احتیاطی تدابیر کے مطابق منعقد ہوں گے۔ اسلحے کی نمائش اور لاؤڈ اسپیکر کے غلط استعمال پر سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ ضلعی انتظامیہ نے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عبد الفتاح آوان کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر گھوٹکی لیفٹیننٹ ریٹائرڈ محمد خالد سلیم کی زیر صدارت محرم الحرام کے سلسلے میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں شہباز رینجرز کے ونگ کمانڈر کرنل جمیل، شہباز رینجرز میرپور ماتھیلو کے ایکٹنگ ونگ کمانڈر غلام سرور خان، ASP ایاز حسین بلوچ سمیت اسسٹنٹ کمشنر تحصیلداروں، DHO DSPs محکمہ میونسپل سیپکو اور متعلقہ افسران سمیت مختلف مکتبہ فکر کے علماء کرام نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع گھوٹکی میں مذہبی ہم آہنگی ہے، اس کے باوجود محرم الحرام کے دوران ملک دشمن عناصر فساد پھیلانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں متحد ہو کر ملک و قوم کے مشترکہ دشمن کو شکست دینی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ شہداد پور میں پاکستان ہوپ فاؤنڈیشن شہداد پور کے آرگنائزر راؤ محمد یوسف کی میزبانی میں شہداد پور پریس کلب میں استحکام پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں محمد ندیم راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ استحکام پاکستان کانفرنس کی صدارت سماجی شخصیت سید ارشاد ظفر بخاری نے کی۔ دیگر مہمانان گرامی مسلم لیگ فنکشنل کے رہنما سابق MPA فقیر محمد بخش خاصخیلی، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما عالمگیر جنیجو، سافکو کے چیف ایگزیکٹو سلیمان جی ابڑو، DSP حیدرآباد ممتاز احمد ساریو، شہداد پور ہندو پنچایت کے صدر دیوان پرمانند، پاکستان سنی تحریک کے رہنما مولانا معروف بھیروی، سماجی رہنما پیر اکرام رضا سمیت شہداد پور کی مختلف سیاسی و سماجی، تجارتی اور صحافیوں سمیت مختلف شخصیات نے شرکت کی۔ استحکام پاکستان کانفرنس کے اختتام پر جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا اور پریس کلب پر پرچم کشائی بھی کی گئی۔ بھورے والا کے تھانہ صدر پولیس کی بڑی کارروائی، منشیات کا ڈیلر گرفتار، ملزم سے 27 کلو سے زائد ایفیون برآمد۔ مزید جانتے ہیں رضوان سلیمی کی اس رپورٹ میں۔ بھورے والا میں DSP شمس الدین کی سربراہی میں SHO تھانہ صدر اور ان کی ٹیم کی بڑی کارروائی، منشیات کا بڑا ڈیلر گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم جمشید سے 27 کلو سے زائد ایفیون برآمد کر لی گئی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ SHO اور تھانہ صدر رانا نیک محمد کا کہنا تھا کہ منشیات فروش معاشرے کے لیے ناسور ہیں، منشیات فروشوں کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی، منشیات کے مکروہ دھندے کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں
تیاریاں جاری. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ زہیب عتیق سے. جی زہیب, آگاہ کیجیے گا, کیا تفصیلات ہیں؟ جی, ضلع ایسٹ نیو ٹاؤن پولیس کی کارروائی کے دوران متعدد جرائم کی وارداتوں میں ملوث عناصر گرفتار. ملزمان میں شامل راجن ولد شاہ نواز, علی رضا ولد نثار کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ بمہ لوڈ میگزینز نقدی برآمد, جبکہ ملزمان پولیس کو مختلف مقدمات میں انتہائی مطلوب تھے. ایس ایچ او نیو ٹاؤن کے مطابق ملزمان سے مزید پوچھ گچھ کی جا رہی ہے, جبکہ دوسری جانب کارروائی کے دوران ڈسٹرکٹ ویسٹ منگوپیر پولیس نے مختلف کارروائیوں کے دوران 4 ملزمان کو دھر لیا. ملزمان چوری ڈکیتی چھینا جھپٹی کی وارداتوں کے ساتھ ساتھ سنگین جرائم کی وارداتوں میں ملوث ہیں. ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں چھالیا, ماوا گٹکا, انڈین تمباکو پیکنگ کا دیگر سامان و چوری شدہ رکشہ, اسلحہ, موٹر سائیکلز برآمد. ایس ایچ او منگوپیر کے مطابق ملزمان سے مزید جانچ کی جا رہی ہے. زہیب عتیق بہت شکریہ, تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. برے صغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے 778ویں سالانہ عرس کی تقریبات کا آغاز پاک پتن میں ہو چکا ہے. سجادہ نشین نے آج تیسری روز کی رسومات ادا کرتے ہوئے زائرین میں روایتی تبرکات تقسیم کیے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ پیر توصیف رمضان سے. جی توصیف, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, برے صغیر پاک و ہند کے عظیم روحانی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت کے 778ویں سالانہ عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے. آج عرس کا تیسرا روزہ. اس موقع پر دیوان محدود مسعود چشتی نے قدیمی رسومات ادا کی اور اس کے بعد ختم خواجہ خواجگان پڑھا گیا اور زائرین کے لیے تبرکات کا بھی انتظام کیا گیا اور آخر میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ رواں سال جو ہے وہ کرونا وائرس کے پیش نظر عرس کی رسومات کو انتہائی محدود کر دیا گیا ہے. بہشتی دروازے کی قفل کشائی جو کہ پہلے 5 روز کی جاتی تھی, اب اس کو 2 روز کر دیا گیا ہے. 5 محرم والے دن اور 7 محرم والے دن بہشتی دروازے کو علامتی طور پر کھولا جائے گا. ان 2 دنوں میں عام زائرین کا جو بہشتی دروازے سے داخلہ ہے وہ ممنوع قرار دیا گیا ہے. اگر میں سیکورٹی کے حوالے سے بات کروں تو یہاں پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے سیکورٹی کے انتہائی فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں. عام زائرین اور خاص زائرین کو مکمل سرچنگ کے بعد احاطہ دربار میں داخل ہونے دیا جا رہا ہے. جی پیر توصیف رمضان, بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. اب رخ کرتے ہیں سرگودا کا, جہاں بلاک 1 میں رات لگی آگ پر تاحال قابو نہ پایا جا سکا. کروڑوں روپے مالیت کا نقصان ہو گیا, جس کے باعث تاجر برادری کافی پریشان ہے. وہیں اپنی مدد آپ کے تحت سامان نکالنے اور آگ بجھانے میں مصروف عمل دکھائی دیتے ہیں. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ جعفر رضا گیلانی سے. جی جعفر, آگاہ کیجیے گا, آخر کیا وجوہات ہیں کہ اب تک آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا؟ جی بالکل, اس وقت سرگودا کے بلاک نمبر 1 میں موجود ہوں, جہاں پہ رات کی آگ لگی ہوئی ہے. دکانیں مختلف مارکیٹ جو ہے جل کر خاکستر ہو چکی ہے. متعدد دکانیں جو ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے. کروڑوں روپئے کا نقصان جو ہے تاجروں کو ہو چکا ہے. تاجر ہیں یہاں پر غم و غصے میں مبتلا ہیں اور مقامی انتظامیہ جو ہے عملی انتظامات کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے. رات کے جو ہے 1122 ریسکیو ذرائع جو ہیں آگ بجھانے میں جو ہے ناکام نظر آ رہے ہیں. اس وقت ریسکیو ذرائع کے مطابق جو ہے ابھی تک آگ جو ہے بھڑک اٹھی ہے اور مزید نقصانات کا اندیشہ ہے. اور ضلعی انتظامیہ جو ہے ان سے جو ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ عملی طور پر اقدامات کرے تاکہ مزید نقصانات سے بچا جا سکے. جی جعفر رضا, بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com. ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک